اللهم صل على سيدنا محمد یا رب صل وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ یونس کا رکوع نمبر 11 یعنی آخری رکوع اور 11ویں پارے کا رکوع نمبر 16. اس کا لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ پچھلے لیکچر میں ہو چکا ہے. میں نے کہا تھا کہ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ اس کی تفسیر شروع کروں گا. تو ہم اس کی تفسیر شروع کرتے ہیں سورہ یونس کے آخری رکوع کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ. اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، اے لوگو اگر تم میرے دین کی طرف سے شک میں ہو تو میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کروں گا اللہ کو چھوڑ کے تم جن کی عبادت کرتے ہو. چونکہ یہ سورہ یونس کا آخری رکوع ہے نا، گویا اس میں خلاصے کے طور پر ایک براءت کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ ان کو بتا دیجئے میں نے تمہیں توحید کے دلائل دے دیے، میں نے آخرت کے دلائل دے دیے، یونس علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنا دیا جو بالکل ان کتابوں آسمانی کتابوں میں بھی اسی طرح ہی ہے یہ، اور اہل کتاب سے بھی میری صداقت پوچھ سکتے ہو. اس کے باوجود بھی اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لے کر آتے تو کسی کے ذہن میں یہ وہم پیدا ہو سکتا ہے کہ شاید میں اپنی دعوت سے پیچھے ہٹ جاؤں اور میں بھی تھوڑا تھوڑا تمہارے معبودوں کو ماننا شروع کر دوں. انسان کی نیچر ہے نا کہ جب آپ دلائل دیتے ہیں اور سامنے والا بالکل بھی نہیں مانتا تو نیچر ہے انسان کی، اس میں یہ وہم پیدا ہو جاتا ہے کہ شاید میں غلط ہوں. تو قرآن نبی کو حکم دے رہا ہے کہ آپ ان کو بتا دیجئے کہ تم یہ بات دماغ سے نکال دو کہ میں ان معبودوں کو پوجوں گا جن کی عبادت تم کرتے ہو، تو میں تمہارے اس دین سے بری ہوں. اے لوگو اگر تم میرے دین کے بارے میں شک میں ہو کہ اسلام برحق ہے یا نہیں ہے تو یہ دماغ سے نکال دو کہ میں تمہارے معبودوں کی عبادت کروں گا. نا 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 ان کے تو برحق ہونے کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے. فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، میں عبادت نہیں کروں گا ان معبودوں کی جن کو تم اللہ کو چھوڑ کے جن کو تم پوجتے ہو. ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، لیکن میں تو اسی اللہ کی عبادت کروں گا جو تمہیں موت دیتا ہے، جس کے ہاتھ میں تصرفات ہیں. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان والوں میں سے ہو جاؤں. مجھے جو آرڈر دیا ہے میں اس آرڈر کا پابند ہوں. پوری دنیا میں کوئی ایک شخص بھی ایمان نہ لے کر آئے میری دعوت پر مگر میں اپنے دین اور اپنے نظریے پر ہمیشہ قائم رہوں گا. وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور مجھے یہ بھی آرڈر دیا گیا ہے اقم وجہک، اے نبی آپ اپنے چہرے کو سیدھا رکھیں، للدین دین کے لیے، حنیفہ باطل دینوں سے منہ موڑ کے. مجھے حکم دیا گیا ٹوٹلی A to Z اسلام کو فالو کرنا ہے میں نے، تو میں ذرہ برابر بھی تمہاری طرف مائل ہونے والا نہیں ہوں. یہ گویا اعلان کیا جا رہا ہے سورت کے آخر میں. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اے نبی آپ نے ہرگز مشرکین میں سے نہیں ہونا. کسی صورت میں یہ اللہ کو قبول نہیں ہے کہ کمپرومائز کے لیے، جوڑ پیدا کرنے کے لیے، یا ان کی طرف سے جو آپ پر ظلم کیا جا رہا ہے، جو آپ پر سیاسی دباؤ یا جسمانی دباؤ یا کوئی بھی دباؤ، مینٹلی دباؤ، کوئی بھی آپ کے اوپر دباؤ ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا. لا تکونن میں نون تاکید کے لیے، ہرگز آپ کو شرک کرنے کی اجازت نہیں ہے. ولا تدع من دون اللہ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو یہ بھی بتا دیں کہ حکم کیا ہے مجھے کہ تو نے پکارنا نہیں ہے اللہ کے سوا ما لا ينفعک ولا یضرک، ان خداؤں کو جو نہ تجھے فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ تجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں. یعنی یہ جو برات کا اعلان کیا جا رہا ہے یہ بھی بڑے مضبوط لہجے میں کہ میں ان لچڑ خداؤں کو، ان پتھر سے بنے ہوئے جو خود بننے میں انسانوں کے محتاج ہیں، جو نہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں، میں ان کو نہیں پکار سکتا. یعنی اس میں گویا یہ بھی اشارہ کر دیا کہ کہیں تم اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ میں تمہارے معبودوں کا انکار کر رہا ہوں اور صاف اعلان کر رہا ہوں کہ کسی صورت میں میں نے شرک نہیں کرنا، تو تمہیں یہ خوش فہمی ہو کہ شاید تمہارے خدا میرا کچھ بگاڑ دیں گے. تو نہ میں ان خداؤں کو پکارتا ہی نہیں ہوں جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. فَإِن فَعَلْتَ، اے پیغمبر اگر آپ نے ایسا کیا، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو آپ بھی ظالمین میں سے ہو جائیں گے. یعنی یہ ساری باتیں ان کو بتا دیں تو یہ سمجھ جائیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید کے معاملے میں اللہ کا حکم کتنے مضبوط طریقے سے دیا جا رہا ہے. لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اس بارے میں اپنی دعوت سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور باقی ہم پکاریں گے اللہ کو. کیوں؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اس لیے کہ اللہ کی یہ طاقت ہے کہ اگر اللہ آپ کو چھوئے نقصان کے ساتھ، یعنی اللہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اس نقصان کو کوئی دور نہیں کر سکتا سوائے اس اللہ کے. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر آپ کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کر لے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو اللہ کے فضل کو بھی کوئی لوٹانے والا نہیں ہے. تو یہ صورت کے آخر میں نبی کو اللہ پہ اعتماد اور توکل کی ترغیب بھی دی جا رہی ہے کہ ان کی مخالفتوں کی پرواہ نہ کریں، آپ توحید پہ قائم رہیں. نقصان اور نفع یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ نہ مشرکین کے ہاتھ میں ہے نہ ان کے معبودوں کے ہاتھ میں ہے. وَهُوَ الْغَفُورُ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے یہ فضل پہنچا دیتا ہے. وَهُوَ الْغَفُورُ، اور وہ گناہوں کو معاف کرنے والا. کیا مطلب؟ ہم اس اللہ کو پکاریں گے کہ اگر ہم سے اس کی کوئی نافرمانی ہو جائے تو وہ اللہ تو رحیم بھی ہے، غفور بھی ہے. تو ایسے کو معبود بنانا، ایسے کو حاکم بنانا جو آپ پر رحم بھی کرنا جانتا ہو، رحم کا جذبہ بھی ہو اس میں، وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت ایسوں کو کہ جو نہ غفور ہو نہ رحیم ہو، نہ ان کے پاس طاقت ہو. تو یعنی اللہ کی ایک محبت بھی پیدا کی جا رہی ہے دل کے اندر کہ وہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ. اب اتمام حجت کے طور پر نبی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ سورت کے آخر میں آپ یہ اعلان کر دیں کہ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے. دیکھیں جب یہ آیتیں نازل ہو رہی تھیں نا، اس وقت ان آیتوں کی کیا ویلیو تھی، اس وقت کی انسانیت کو اندازہ ہے. آج ہمیں اندازہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہم تو باپ دادا سے قرآن سنتے آ رہے ہیں، پڑھتے آ رہے ہیں، مسلم گھر میں ہم پیدا ہوئے. ہمارے سامنے 2 نظریات اتنے واضح نہیں ہیں جتنے مشرکین مکہ کے سامنے تھے. تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اب یہ تمہاری باپ دادا کی رسومات، روم اور فارس والے کیا کر رہے ہیں، کلچر کیا کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، یہ سب چیزیں اٹھا کے ایک طرف رکھ دو. تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے. میں کل کسی غیر مسلم کا واقعہ سن رہا تھا جس میں وہ اسلام قبول کر لیا، اس نے نو مسلم، انگریز ہے. اس نے اپنی کارگزاری میں لکھا کہ میں جب غیر مسلم تھا نا تو بھی میں مسلمانوں کے کانفیڈنس سے بہت متاثر ہوتا تھا کہ دنیا میں کسی مذہب کے فالوورز، کسی مذہب کے ماننے والوں میں اپنے مذہب کے سچا ہونے کے بارے میں اتنا کانفیڈنس نہیں ہوتا جتنا مسلمانوں میں ہے. یعنی اس نے کہا میرا جب بھی مسلمانوں سے واسطہ پڑا، بات چیت ہوئی، تو ان کو کانفیڈنس بہت ہوتا ہے کہ بہت کانفیڈنٹ ہوتے ہیں وہ کہ ہمارا مذہب بالکل درست ہے. تو کہہ رہے اس بات نے بھی مجھے بہت اٹریکٹ کیا کہ یار ان کے پاس کیا ایسی چیز ہے کہ یہ اپنے آپ کو 100% درست سمجھتے ہیں، نہیں اسلام کو. تو یہ بھی ایک بات ہے، جو آدمی حق پر ہوتا ہے نا، اس کے پاس دلائل ہوتے ہیں، نیچر کو وہ راستہ اپیل کرتا ہے، تو وہ حق پرست لوگ اپنے دعوے پر مضبوط بہت ہوتے ہیں. کچھ لوگ تو ضد ہٹ دھرمی میں غلط چیز پہ مضبوط ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اس لیے اس پر مضبوط ہوتے ہیں کہ وہ غلط ہوتی نہیں ہے. تو یہاں بھی آپ دیکھیں کہ چند لوگ ایمان لے کر آئے تھے، پوری زمین، پوری دنیا ایک طرف، 3 ہی مذاہب تھے، یہود، عیسائی اور مشرکین، جو بڑے مذاہب تھے دنیا میں. پھر مشرکین کی 20 قسمیں تھیں. یہود بھی تحریف شدہ مذہب کے قائل تھے، عیسائیت میں بھی شرک آ چکا تھا. تو ایسے موقع پہ کیسے زبردست طریقے سے اعلان کیا جا رہا ہے اور یا ایھا الناس کے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں. آپ مکہ میں ہیں لیکن آپ پوری دنیا کے انسانوں کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ حق تمہارے پاس آ چکا ہے. اس وقت کوئی کہہ سکتا تھا نا کہ آپ نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں، مکہ کی ایک چھوٹی سی وادی میں آپ پیدا ہوئے، تھوڑی سی آبادی ہے اس کی جو ویسے بھی پوری دنیا سے کٹی ہوئی ہے، اور آپ دعوے اتنے بڑے کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے ایسے ماحول میں اتنا بڑا دعویٰ وہی کر سکتا ہے جس کو اپنے برحق ہونے کا 100% یقین ہو. تو قرآن یہ دعوے اس وقت کر رہا ہے جب پورا قرآن، کیا 1/3 قرآن بھی نازل نہیں ہوا تھا. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجیے سورت کے آخر میں، قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے، میری طرف سے نہیں، اس کائنات کو بنانے والے کی طرف سے. فَمَنِ اهْتَدَىٰ، لہذا جو ہدایت حاصل کرے گا، اس سے گائیڈنس لے گا، اس کی رہنمائی میں سیدھے راستے پہ چلے گا، فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے چلے گا. وہ میرا کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں، مجھے نہ اس کی اجرت چاہیے نہ اس پہ کوئی کمیشن چاہیے، یہ تمہارے اپنے فائدے کی بات میں کر رہا ہوں. وَمَنْ ضَلَّ،
اور جو گمراہ ہوگا تو اگر وہ بیوقوف یہ سمجھتا ہے کہ گمراہ ہونے سے اسلام کا نقصان ہو جائے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نقصان ہو جائے گا یا اللہ کا نقصان ہو جائے گا تو وہ بھی پرلے درجے کا بیوقوف ہے. کیوں؟ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، وہ اپنے ہی خلاف گمراہ ہو رہا ہے. کیونکہ جب سیدھا راستہ آ جائے تو جو سیدھے ٹریک پہ چلے گا منزل تک پہنچے گا، جو نہیں چلے گا تو برباد ہو جائے گا. وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، اور میں تم پر نگہبان نہیں ہوں، یعنی میری ذمہ داری پیغام پہنچانا ہے. اب اگر تم میں سے کوئی جہنم میں جائے گا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں اس کا، تو میں ذمہ دار ہوتا تو میرا نقصان ہو جاتا یقیناً، کیونکہ اللہ پھر مجھ سے پوچھتا ہے کہ یہ ایمان کیوں نہیں لے کر آئے. تو میرا تو کوئی نقصان نہیں ہے، میرا کام ہے پیغام پہنچا دینا، میں تمہیں صاف صاف پیغام پہنچا رہا ہوں. دیکھیں اس ماحول میں کتنے کانفیڈنس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کر رہے ہیں، تو مشرکین بھی حیران ہوتے ہوں گے اور یہ چیز ان کو اٹریکٹ بھی کرتی ہوگی. اور آج اللہ نے ثابت کر دیا، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان کو، یا ایھا الناس کو، پوری دنیا کے تمام انسانوں تک پہنچا دیا. پوری دنیا میں قرآن پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے. غیر مسلموں کو بھی ان آیات کے بارے میں علم ہے کہ کیسے قرآن نے ساری انسانیت سے خطاب کیا ہے. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، اور اے نبی ہم آپ کو بھی حکم دے رہے ہیں کہ آپ کی طرف بھی جو وحی کی جا رہی ہے آپ نے اسی کو فالو کرنا ہے، کلچر کے پیچھے نہیں چلنا. وَاصْبِرْ، اور مخالفت کی پرواہ مت کریں بلکہ صبر کریں. آپ پوری دنیا ایک طرف، آپ چند لوگوں کے ساتھ ایک طرف، ظاہر ہے اس میں صبر ہی کرنا پڑے گا. تو آپ صبر کیجئے حتیٰ یحکم اللہ. یہ صبر ہمیشہ نہیں کرنا پڑے گا، ایک وقت آئے گا کہ اللہ اپنا فیصلہ کر دے گا، یعنی عملی فیصلہ، پریکٹیکلی فیصلہ. زبان سے تو اللہ نے فیصلہ پہلے ہی کر دیا، حق کیا ہے باطل کیا ہے، عمل بھی کر کے دکھا دے گا. یعنی مکہ فتح ہو جائے گا، اسلام کو غلبہ مل جائے گا اور لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہونا شروع کر دیں گے اور اسلامی خلافتیں دنیا میں پھیل جائیں گی. تو اس وقت تک آپ صبر کیجئے. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. اب سوال پیدا ہوتا ہے، گراؤنڈ ریئلٹی تو یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ عملاً کیا فیصلہ کرے گا؟ سارے اسباب تو مشرکین کے حق میں جا رہے ہیں. تو اللہ نے بتا دیا اللہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. جب وہ ارادہ کر لیتا ہے تو اس کے فیصلوں کے آگے کوئی تدبیر کارگر ثابت نہیں ہوتی. تو اللہ نے بھی ارادہ کر لیا اسلام کو دنیا میں غالب کرنے کا. تو اے نبی آپ صبر کیجیے، اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. یہ جی سورہ یونس کا آخری رکوع ختم ہوا. بہت مختصر رکوع تھا اور اس میں خلاصہ ہی تھا. دو ہی باتیں ہیں اس میں کہ ایک تو نبی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم اگر ایمان نہیں لاتے تو اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ میں تمہاری طرف تھوڑا سا جھک جاؤں گا. ایسا نہیں ہو سکتا، میں شرک کا راستہ اختیار نہیں کروں گا. میں اسی خدا کی مان کے چلوں گا جس کے پاس تمام تر اختیارات ہیں. وہ نفع پہنچانا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، نقصان پہنچانا چاہے تو بھی کوئی روک نہیں سکتا. اور دوسری بات یہ کہ لوگوں کو یہ اعلان کر کے بتا دیا جائے کہ حق تمہارے پاس آ چکا ہے. اب تک تمہارے پاس سیدھا راستہ نہیں تھا. تمہارے پاس ہو سکتا ہے ٹوٹا پھوٹا میڈیکل سائنس کا علم ہو سکتا ہے تمہارے پاس انجینئرنگ کا علم ہو سکتا ہے تمہارے پاس اور بہت سارے ہنر ہوں، لیکن سیدھا راستہ انسان کو انسان بنانے کا راستہ، اور وہ راستہ جس پہ چلنے سے خدا خوش ہوتا ہے، جو فطرت کا راستہ ہے، وہ تمہارے پاس نہیں تھا. وہ راستہ آ چکا ہے تمہارے پاس. تمہیں اب صحیح اور غلط کی تمیز ہو جائے گی اگر اس کو فالو کرو گے. اب وہ آ چکا ہے، پہلے نہیں تھا تو تم پر حجت تمام نہیں ہوئی تھی، اب قرآن کے ذریعے وہ آ چکا ہے. تو یہ بہت اہم آیت ہے اس رکوع میں. اور آخر میں کہ دو باتیں اور بھی، کہ جو ہدایت حاصل کرے گا اپنے فائدے کے لیے اور جو گمراہی پہ چلے گا اپنا ہی نقصان کرے گا. اور اللہ کے نبی کو تو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ نے تبلیغ کا کام کرتے رہنا ہے اور اسی قرآن کو فالو کرنا ہے جو آپ پہ نازل ہو رہا ہے، اور صبر کرنا ہے آپ نے. ایک دن آئے گا کہ اللہ فیصلہ کر دے گا اور پھر آپ کو صبر کی اس کیفیت سے اللہ تعالیٰ نکال دے گا، یعنی وہ مصائب نہیں رہیں گے جو اب ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہماری سورہ یونس ختم ہوئی، اب ہم انشاءاللہ آگے چلتے ہیں سورہ ہود کی طرف. اور اسی سورہ ہود کے رکوع میں، آدھے رکوع میں ہمارا یہ 11واں پارہ بھی ختم ہو جائے گا اور 12واں پارہ انشاءاللہ ہمارا اسی میں شروع ہو جائے گا. اب ہم سورہ ہود کی طرف چلتے ہیں. سورہ ہود کا پہلا رکوع اور 11ویں پارے کا رکوع نمبر 16 کی تکمیل. حسب معمول اس رکوع کا مختصر لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ ہم اس کی تفسیر کی طرف جائیں گے. الف لام را یہ حروف مقطعات میں سے ہے. کتابن یہ ایک کتاب ہے، تنوین ہے نا کتابن میں، تو اس کا مطلب ھذا کتابن یہ ایک کتاب ہے. احکمت آیاتہ جس کی آیات محکم کی گئی ہیں، مضبوط کی گئی ہیں.
احکام کہتے ہیں کسی بھی چیز کو مضبوط کر دینا. مضبوط کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہر چیز کی مضبوطی اس کے اعتبار سے ہوتی ہے. یہ میں لفظی ترجمے ہی میں سمجھا رہا ہوں تاکہ اس کا احکام کا صحیح ترجمہ آپ کو سمجھ میں آئے. دیکھیں کوئی عمارت میں احکام کیا ہے کہ اس کی بنیاد مضبوط ہو, اس میں سریہ خوب ڈلا ہوا ہو. کسی کلام میں مضبوطی کیا کہتے ہیں؟ بات اس کی جاندار ہو, اس میں سقم نہ ہو, سننے والا یہ نہ کہے کہ یار یہ پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے اور یہ تو غلط کہہ رہا ہے. تو اللہ نے قرآن کی آیات کو مضبوط کیا ہے. جو بھی سنے گا کہے گا یار بالکل درست بات کی جا رہی ہے, یعنی دلائل سے مضبوط کر دیا اللہ نے اس کو. تو کتاب احکمت آیاتہ, یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات کو مضبوط کیا گیا ہے. ثم فصلت, پھر اس کو ڈیٹیل سے بیان کیا گیا ہے, تفصیل بھی کی گئی ہے. تفسیر میں انشاءاللہ اس کی تفصیل بتاؤں گا میں. پھر اس کی تفصیل کی گئی ہے من لدن حکیم خبیر, ایک ایسے بادشاہ کی طرف سے جو حکمت والا بھی ہے اور باخبر بھی ہے. اللہ تعبدوا الا اللہ, اللہ اصل میں تھا ان, میں نے آپ کو بتایا ان تفسیر کے لیے آتا ہے بہت دفعہ. پچھلے کلام میں جو ایک ابہام سا ہوتا ہے نا, یعنی ایک قول چھپا ہوا ہوتا ہے, تو اس قول کی تفسیر. اب پچھلے کلام میں کیا تھا کہ یہ آیات مضبوط کی گئی ہیں اور اس میں تفصیل بیان کی گئی ہے. تو وہ تفصیل کیا بیان کی گئی ہے؟ تو وہ آگے آ رہا ہے اللہ تعبدوا الا اللہ. وہ تفصیل یہ ہے کہ لا تعبدوا الا اللہ, اللہ کے سوا کسی کی غلامی نہیں کرنی. اننی لکم منہ نذیر مبین, بے شک میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے منہ اس اللہ کی طرف سے نذیر بھی ہوں اور وبشیر بشیر بھی ہوں. میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا بھی ہوں اور خوشخبری بھی سنانے والا ہوں. وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ, اور یہ بھی حکم دیا جا رہا ہے اس کتاب میں جو تفصیل بیان کی جا رہی ہے اس کا ایک اور مضمون بھی ہے, وہ یہ ہے ان استغفروا, ملا کے پڑھا جاتا ہے ان استغفروا, کہ استغفروا ربکم, اپنے رب سے استغفار کرو, گناہوں کی معافی چاہو. ثم توبوا الیہ, پھر اسی کی طرف متوجہ رہو, اس توبہ پر قائم بھی رہو. تابہ یتوبو کا معنی متوجہ ہونا. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ یمتعکم متاعا حسنا, متع یمتع تمتیعا, فائدہ پہنچانا. وہ اللہ تمہیں فائدہ پہنچائے گا, یعنی تمہاری زندگی میں تمہیں نفع دے گا. متاعا, ایسا نفع, حسنا جو اچھا نفع ہوگا, پاکیزہ نفع ہوگا. الی اجل مسمی, ایک وقت مقرر تک, یعنی موت تک کے لیے تمہیں اچھی زندگی دے گا. وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ, اور دے گا ہر فضل والے کو فضلہ, اس کا فضل. اس کی میں تفسیر میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا. وَإِن تَوَلَّوْا, اور اگر تم اعراض کرو گے اس دعوت سے, فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ, تو بے شک میں ڈرتا ہوں تمہارے اوپر, عذاب یوم کبیر, ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے. اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ, مرجع کا معنی لوٹنا, اللہ ہی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. الا, خبردار سنو, انہم یثنون صدورہم, ثنا یثنی, سا سے جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے موڑنا, لپیٹنا کسی چیز کو. تو یثنون اصل میں تھا یثنیون. الا انہم یثنون صدورہم, خبردار سنو یہ لوگ یعنی یہ جو مشرک لوگ ہیں اپنے سینوں کو موڑ دیتے ہیں. لیستخفوا, تاکہ چھپ جائیں, مخفی ہونے سے نکلا ہے. یستخفیو تھا اصل میں, خفیہ یخفا کا معنی چھپنا, مخفی ہوتا ہے نا, کہتے ہیں لیستخفوا منہ, تاکہ اس اللہ سے چھپ جائیں یہ. الا, خبردار سنو, حین یستغشون, حین کا معنی وقت, جس وقت یہ یستغشون ثیابہم, ثیاب کپڑوں کو کہتے ہیں, یستغشون غشی سے نکلا ہے ڈھانپنا, جس وقت یہ اپنے کپڑوں سے ڈھانپتے ہیں یعنی اپنے آپ کو چھپاتے ہیں. یعلم ما یسرون, تو اللہ جانتا ہے ان باتوں کو, یسرون جو یہ سر کرتے ہیں, چھپاتے ہیں. وما, اور ان باتوں کو بھی جانتا ہے. یعلنون, جو یہ ظاہر کرتے ہیں. انہ علیم بذات الصدور, بے شک وہ سینوں کے بھیدوں کو جانتا ہے. وما من دابۃ, اور نہیں ہے کوئی جانور چوپایا. دابہ دبا یدبو, دبابا یدببو سے نکلا, اس کا معنی زمین پہ رینگنا, لیکن مراد اس سے بعض دفعہ اس سے صرف رینگنا مراد نہیں ہوتا, ہر چلنے والے جانور کو بھی کہا جاتا ہے. اور پھر اس میں مزید عموم ہو تو ہر مخلوق پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. تو وما من دابۃ فی الارض, زمین میں کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں ہے, الا, مگر یہ کہ علی اللہ رزقها, اللہ پر ہے اس کا رزق, اللہ کے ذمہ ہے اس کا رزق.
وَيَعْلَمُ اور اللہ جانتا ہے مستقرہا اس کے مستقل ٹھکانے کو. مستقر کہتے ہیں جائے قرار، مستقر استقرار سے ہے، قرار سے ہے. جائے قرار، جائے قرار کسے کہتے ہیں؟ جو آپ کی رہائش کا مستقل ٹھکانہ ہو. وَمُسْتَوْدَعْ، مستودع یہ ودیعت سے نکلا ہے. ودیعت کہتے ہیں امانت کو. مستودع امانت کی جگہ، یعنی وہ جگہ جہاں بطور امانت کے رہتا ہے انسان. ظاہر ہے جس جگہ بطور امانت کے کوئی چیز رکھی جاتی ہے تو وہ عارضی ہوتی ہے، تو اس لیے اس کا ترجمہ مفسرین نے کیا کیا؟ مستقرہا مستقل رہائش گاہ، مستودعہا عارضی رہائش گاہ. تو تفسیر میں مزید ڈیٹیل بتاؤں گا. کل فی کتاب مبین، یہ سب چیزیں ایک واضح کتاب میں لکھی ہوئی ہیں. وہو الذی خلق السماوات، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، والارض اور زمین کو، فی ستۃ ایام 6 دنوں میں، وکان عرشہ علی الماء اور اس کا عرش پانی پر تھا. لیبلوکم کیوں پیدا کیا؟ تاکہ وہ تمہیں آزمائے. ایکم احسن کون زیادہ اچھا ہے، عملاً عمل کے اعتبار سے. وَلَئِن قُلْتَ واو کا معنی اور، لام تاکید کے لیے. وَلَئِن قُلْتَ اور اے نبی اگر آپ ان سے کہیں اِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ کہ تم اٹھائے جاؤ گے، من بعد الموت موت کے بعد، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا تو یہ کافر لوگ کہتے ہیں ان ھذا الا سحر مبین نہیں ہے یہ مگر کھلا ہوا جادو. وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ اور اگر ہم ان سے عذاب کو مؤخر کر دیں، إِلَىٰ أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ ایک معدود وقت تک. معدود عدد سے نکلا ہے، گننے کو کہتے ہیں، معدودہ گنے چنے، اور امہ وقت کو بھی کہا جاتا ہے. تو ایک گنے چنے ٹائم کے لیے، گنے چنے دنوں کے لیے ہم اگر ان سے عذاب کو مؤخر کر دیں، لَيَقُولُنَّ تو یہ کہتے ہیں، ما کون سی چیز ہے، يَحْبِسُهُ جو اس عذاب کو روک رہی ہے. الا خبردار سنو، یوم یاتیہم جس دن وہ عذاب ان کے پاس آئے گا، لیس مصروفا عنہم تو وہ پھرے گا نہیں ان سے. صرف یصرف کا معنی پھیرنا، مصروف پھری بھی چیز، تو عذاب ان سے پھرا ہوا نہیں ہوگا. وحاق بہم اور گھیر لے گا ان کو، ما وہ چیز، کانوا بہ یستہزئون جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے. یہ جی سورہ یونس کا سورہ ہود کا پہلا رکوع ہم نے پڑھا اور اسی میں ہمارا 12واں پارہ بھی شروع ہو گیا. اس کی ہم نے لفظی ترجمہ اور مختصر گرامر پڑھ لی. اب ہم انشاءاللہ اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں. سورہ ہود یہ ایک پیغمبر کے نام پر ہے، ہود علیہ السلام کے نام پر، جن کو قوم عاد کی طرف بھیجا گیا، کیونکہ یہاں اس صورت میں حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے ہے، قوم عاد کا واقعہ تفصیل سے ہے، تو اسی کی مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ ہود رکھا گیا. اور یہ بھی مکی صورت ہے، اس میں بھی عقیدے کا بیان، آخرت کا بیان، توحید کا بیان، رسالت کا بیان، تو اور موٹے موٹے جو اسلام کے بیسک احکام ہیں ان کا بیان زیادہ ہوگا. الف لام را حروف مقطعات میں سے ہے. کتاب احکمت آیاتہ یہ ایک کتاب ہے جس کو تم پڑھ رہے ہو. احکمت آیاتہ اس کی آیات بہت مضبوط کی گئی ہیں، محکم کی گئی ہیں، دلائل سے ان کو مضبوط کیا گیا ہے. یعنی ایسا کلام ہے جس کو سن کے تم کہو گے کہ ایک پائیدار کلام ہے، ایک ایسا کلام ہے جس کی کوئی مضبوط بیس ہے. جب کوئی بات کر رہا ہوتا ہے نا تو کچھ لوگ ہوتے ہیں ادھر ادھر کی پھینک رہے ہوتے ہیں، وہ خود بھی کنفیوز ہوتے ہیں کہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. بعض دفعہ متضاد ہوتا ہے ان کی باتوں میں، تو اور بعض دفعہ جب کوئی بات کر رہا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں یار ایک جاندار بات کی ہے اس نے، اختلافی مسئلے میں اس نے بڑی ایک جاندار بات کی ہے، مختلف ڈیبیٹ میں اس کی بات میں بڑا وزن تھا. تو یہ مطلب ہے احکمت آیاتہ کا، کہ ایک کلام ہے، ایک کتاب ہے جس کی آیات کو، جس کے جملوں کو، جس کے سینٹنسز کو بہت مضبوط کیا گیا ہے. ثم فصلت اور پھر صرف مضبوط نہیں کیا گیا، اس کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، یعنی کھول کھول کے آیتوں کو بیان کیا گیا ہے. عام طور پہ جو مضبوط کلام ہوتا ہے وہ انتہائی مختصر اور مشکل کلام ہوتا ہے، اس کی شروحات دیکھنی پڑتی ہیں، لکھنی پڑتی ہیں، اس میں ڈیٹیل نہیں ہوتی. وہ عام طبقہ جو ہے نا ان کو اپیل نہیں کر رہا ہوتا، وہ بہت ہی پڑھے لکھے قسم کے لوگ اس کو سمجھتے ہیں. لیکن قرآن میں ایسا نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے ثم فصلت، پھر اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اس کی آیتوں کو کھول کھول کے بیان کیا گیا ہے. ورنہ انسان جب کسی بات کو تفصیل سے بیان کرتا ہے نا تو پھر وہ لڑکھڑا جاتا ہے اس میں،
کہتے ہیں نا ٹو دا پوائنٹ بات اور مختصر بات جاندار ہوتی ہے. وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ آپ جب بات کی ڈیٹیل میں جاتے ہو تو گڑبڑ کر جاتے ہو عام طور پہ. لیکن قرآن کی یہ بلاغت ہے, مضبوط کلام ہے, لیکن وہ مغلق نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ سمجھ میں ہی نہ آ رہا ہو, بہت آسان کر دی اللہ نے اس کلام کو. ثم فصلت, تفصیل سے یعنی آسان طریقے سے اس کو کھول کھول کے اس کی آیتوں کو بیان کر دیا گیا ہے. اور یہ سب کام کس کی طرف سے ہو رہے ہیں؟ انسانوں کی طرف سے نہیں ہو رہی ہے, بلکہ من لدن, یہ کلام اس ذات کی طرف سے ہے, حکیمن, جو بہت حکمت والی ذات, خبیرن, اور ہر چیز سے باخبر ہے. تو خود سوچیں, ہم جو تجزیہ نگاروں کو دیکھتے ہیں نا, جو باخبر ہوتے ہیں ان کا کلام مضبوط ہوتا ہے. اور اگر حکمت بھی ہو کہ کیا بات کرنے کی ہے کیا بات کرنے کی نہیں ہے, تو کلام میں کیسی جان پیدا ہو جائے گی. تو یہ قرآن اس ذات کا کلام ہے, اس اللہ کا کلام ہے جو حکمت والی ذات ہے اور ہر چیز سے باخبر ہے, لہذا اس کے کلام میں غلطی نہیں ہو سکتی. اب اس کلام کے دو مضامین ہیں, دو مضامین اللہ نے بیان کیے. ظاہر ہے دو نہیں ہیں بلکہ بہت سارے مضامین ہیں. تو دو مضامین کو اس لیے ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ اس کلام میں جو قرآن اللہ نے نازل کیا ہے اس کے اہم ترین مضامین میں سے ہیں. تو ان دو مضامین میں سے کیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ. پہلا جو سب سے امپورٹنٹ مضمون ہے اس کا وہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت غلامی نہیں ہوگی. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. جو مذہبی لوگ نہیں ہیں, جو سیکولر لوگ ہیں, لبرل لوگ ہیں, انہوں نے گاڈ کو سیکنڈری قرار دیا, دوسرے درجے پہ رکھا ہے. وہ اپنے ملکی قوانین کو اور اپنی آرا کو, اپنی خاندانی رسومات کو, اپنے کلچر کو, اپنی عقل کو سب سے پہلے رکھتے ہیں. لہذا کوئی اپنی عقل کا غلام ہے. قرآن میں ایک جگہ آتا ہے کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ, کیا تم نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو خدا بنایا ہوا ہے؟ تو بعض لوگ اپنی خواہشات کی عبادت بھی کرتے ہیں. تو خواہشات کی عبادت کیا ہے؟ جو ہمارا جو مذہب سے باغی طبقہ ہے, زنا کر رہا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے, شراب پی رہا ہے, وہ خواہشات کی پوجا کر رہے ہیں. تو قرآن کا جو سب سے بڑا مقصد تھا کہ ساری دنیا کے سارے انسانوں کو ایک جگہ جمع کیا جائے, اور وہ کیا ہے؟ خدا کی غلامی. کہ حلال و حرام کرنا, قانون سازی, یہ بنیادی طور پہ خدا کا کام ہے جس نے تمہیں بنایا. تم اس کے ماتحت رہ کے تو قانون سازی کر سکتے ہو, اس کے اگینسٹ نہیں جا سکتے تم. تو یہ قرآن کا سب سے پہلا دعویٰ ہے جو بہت ہی مضبوط مضمون ہے قرآن کا, اور وہ اللہ نے بیان کر دیا اللہ تعبدوا الا اللہ, کہ عبادت سے مطلب غلامی, مکمل طور پہ جو غلام ہو تم اللہ کے ہو, اللہ کے آگے کسی اور کی تم نے نہیں سننی. اننی لکم منہ نذیر و بشیر. اور یہ جو قرآن نے مضمون بیان کیا کہ صرف اللہ کی عبادت ہوگی, تو ایسے ہی چھوڑ نہیں دیا کہ اب اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو بھی ٹھیک ہے, نہیں کرتا ہے تو بھی ٹھیک ہے. نا, ایسا نہیں ہے. اننی لکم منہ نذیر مبین. اس مضمون کی تکمیل اس سے ہوگی کہ اے نبی آپ ان کو بتا دیجئے کہ میں تمہیں ڈرانے والا بھی ہوں اور خوشخبری دینے والا بھی. تو اگر تم اللہ کی عبادت پہ آؤ گے تو جنت کی خوشخبریاں ہیں تمہارے لیے, اور اگر اس راستے کو تم نے چھوڑ کر اللہ کے قوانین پر دوسرے قوانین کو ترجیح دی, یا اپنی عقل کو یا اپنی خواہشات کو ترجیح دی, تو میں ڈرانے والا بھی ہوں, پھر جہنم کی آگ سے ڈر جاؤ. یعنی یہ اس مضمون کی تکمیل ہے. دوسرا اس کا اہم ترین قرآن کا مضمون کیا ہے؟ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. دوسرا مضمون یہ ہے کہ اپنے رب سے توبہ استغفار کرو. کیسے پیارا کلام ہے اور کیسی جاندار باتیں. کیا مطلب؟ تم نے خدا کی غلامی کرنی ہے تم نے. بیسک مضمون تو یہ ہے. ظاہر ہے جب تم غلامی میں آ جاؤ گے ایک دفعہ, تو 100% دنیا میں پورے طور پر غلامی کا حق کوئی بھی ادا نہیں کرتا. کوتاہیاں ہوتی ہیں ہر انسان سے. آپ کسی ملک کی قوانین کو اپنے اوپر لاگو کرتے ہیں کہ میں اس ملک کے قوانین کا احترام کروں گا, پھر بھی کہیں غلطی سے قانون ٹوٹ جاتا ہے آپ سے. تو اسی طرح اللہ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے اللہ نے کہا کہ اگر کبھی اس کی مخالفت ہو, ان استغفروا ربکم, تو اپنے رب سے توبہ اور استغفار کرو. اور خاص طور پر جن لوگوں سے شرک ہو چکا ہے, قرآن دنیا میں آنے کے بعد وہ شرک سے توبہ کریں. ثم توبوا الیہ, پھر غلطی سے توبہ کرنے کے بعد توبوا الیہ, اسی اللہ کی طرف متوجہ رہو. یعنی قرآن کا اللہ نے خلاصہ ان دو آیتوں میں بیان کر دیا کہ قرآن حکم دے رہا ہے کہ اس بات کا التزام کرو کہ آج کے بعد میں صرف اور صرف خدا کو, اللہ کو اپنا بڑا مانوں گا, میں اس کے قانون کے آگے کسی کی نہیں سنوں گا.
جب تک آپ یہ التزام نہیں کر لیتے اور اسی راستے کو برحق نہیں سمجھتے اس وقت تک آپ اسلام کے دائرے میں داخل نہیں ہوتے. اور پھر عملی کوتاہی اگر ہو رہی ہے تو اس کے لیے توبہ استغفار، اور توبہ استغفار کی بھی اللہ نے شرط بیان کر دی کہ یہ نہیں کرنا کہ توبہ کی پھر گناہ کیا، توبہ کی پھر گناہ، نہ نہ نہ، ثم توبوا الیہ، توبہ کرنے کے بعد پھر اس اللہ ہی کی طرف متوجہ رہنا ہے، یعنی اس توبہ پر قائم رہنے کی بھرپور کوشش کرنی ہے. پھر کیا ہوگا؟ یمتعکم متاعا حسنا، دنیا میں اس کا یہ انعام ملے گا کہ اللہ تمہیں ایک اچھی زندگی عطا کرے گا، پاکیزہ زندگی عطا کرے گا، جس کو قرآن میں دوسرے مقام پہ آتا ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ، اے اللہ دنیا میں ہمیں پاکیزہ زندگی دے. دیکھیں عیاشی غیر مسلموں کے پاس بھی ہوتی ہے اور عیش و عشرت کی زندگی اہل ایمان بھی گزارتے ہیں، لیکن دونوں کے عیش و عشرت میں بہت فرق ہوتا ہے. ایک پاکیزہ عیش و عشرت ہے اور ایک وہ ہے جو گندگی میں منہ مارنے کے مترادف ہے. تو اللہ کہتے ہیں تم اگر اپنے عقیدے کو درست کر کے اللہ کی عبادت پہ آ جاؤ اور اعمال کو درست کر کے توبہ استغفار کے راستے پر آؤ اور گناہوں کو چھوڑنے والے راستے پر آ جاؤ، تو پھر کیا ہوگا؟ تمہیں دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ایک اچھی زندگی عطا کرے گا جیسے کہ اہل ایمان کو ملتی ہے، لیکن وہ اچھی زندگی ایک وقت مقرر تک ہوگی، یعنی موت تک ہوگی، اور پھر اس کے بعد جنت ہے، یعنی دنیا میں بھی اچھی زندگی ملے گی. وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، اور ہر فضل والے کو اس کا فضل بھی دے گا. کیا مطلب؟ تم توبہ استغفار کر کے سیدھے راستے پہ چلے تو اس پر بھی انعام ہے، اور اگر تم نے کوئی اضافی کام کی اللہ کی خاطر، فضل کہتے ہیں اضافے کو، ایک تو ہے نا فرائض واجبات آپ پورے کر لیں، اسلام کے بیسک احکام کو پورے کر لیں، اور ایک ہے والسابقون السابقون میں داخل ہو جائیں، یعنی ہر عمل میں ایکسیلنسی پیدا کریں. آپ جتنے صدقہ آپ پر واجب نہیں ہے اس سے زیادہ شروع کر دیں، جتنی نماز آپ پر لازم نہیں ہے اس سے زیادہ شروع کر دیں، لوگوں کے ساتھ جتنا حسن سلوک آپ پر واجب نہیں ہے پھر بھی آپ اس سے بھی زیادہ حسن سلوک شروع کر دیں. تو کوئی بھی اضافی نیکی کرے گا تو ایسے ہر فضل والے کو، یعنی اضافی نیکی والے کو، فضلہ، اس کا فضل یعنی اس کے فضل کا بدلہ دے گا. تو برائیوں سے بچو گے جنت ملے گی، اور اچھے مزید کام کرو گے تو اعلیٰ درجے کی جنت ملے گی. وَإِن تَوَلَّوْا، لیکن اگر تم نے اس دعوت کو ٹھکرا دیا، یہ قرآن کے دو بیسک مضامین ہیں نا، اسی کی تکمیل بیان ہو رہی ہے. اگر تم نے اس دعوت کو ٹھکرا دیا تو یہ آپشنل نہیں ہے، خدا پر ایمان اور عمل صالح یہ آپشنل نہیں ہے کہ جو کر لے ٹھیک ہے، نہیں کرے تو بھی ٹھیک ہے، نہ 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 نہ. وَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم نے اس دعوت کو ٹھکرا دیا، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، تو اے نبی ان کو بتا دیں میں بہت بڑے دن کے عذاب کا تم پہ خوف کرتا ہوں، اس لیے کہ جو عذاب جس دن آئے گا وہ بہت ہی بڑا دن ہوگا. تو وہ دنیا میں بھی آ سکتا ہے اور ورنہ آخرت میں تو یقینی ہے. رہا مسئلہ کہ جب ہم ان دو چیزوں پر کو فوکس کریں گے کہ اللہ پر ایمان لے آئیں اور اعمال بھی درست کر لیں، اور یہ یعنی یہ اپنے اوپر لازم کر لیں کہ ہر بات ہم نے اللہ کی مان کے چلنا ہے، تو شیطان ورغلاتا ہے کہ بھئی پھر یہ دنیا کے مزے تو کرکرے ہو جائیں گے. تو اللہ کہتے ہیں الی اللہ مرجعکم، اسی اللہ کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے. آپ اس کو قرآن کا تیسرا مضمون بھی سمجھ سکتے ہیں اور پہلے دو مضمون کی تکمیل بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ ہی کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے. یعنی یہ بھی ایک قرآن کا ایک اہم ترین مضمون ہے کہ یہ دنیا ختم ہو کے فنا نہیں ہو جاتی، بلکہ تم نے جانا اس اللہ کی طرف ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. کیا مطلب؟ انسان کہتا ہے ہم نے اللہ کی طرف کیسے لوٹ کے جانا ہے، ہم تو مر کے ختم ہو جاتے ہیں، مٹی ہو جاتے ہیں. تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ نہ 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 نہ، جو پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ دوبارہ بھی پیدا کرے گا. تو اس بات کو یہ جو الی اللہ مرجعکم جمیعا ہے، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کے دو اہم ترین مضامین ہیں جن کو اللہ نے بیان کیا، ایک اللہ کی عبادت اور ایک عمل صالح اختیار کرنا. تو یہ باقی چیزیں اس کی تکمیل کے لیے ہیں. اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ تیسرا مضمون بھی اللہ نے بتایا کہ الی اللہ مرجعکم، یہ بھی قرآن کا ایک امپورٹنٹ مضمون ہے کہ دنیا کہتی ہے کہ ہم مر کے ختم ہو جاتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے مرنے کے بعد تم نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اور قرآن یہ بتانے کے لیے بھی آیا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. آپ اس زمینی اسباب کو دیکھ کے یہ نہ سمجھیں کہ جو کچھ ہے بس یہی ہے، یہ تو اللہ نے پیدا کی ہیں، تو اللہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے. الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ، مشرکین مکہ یہ کیا کرتے تھے
کہ جب اس طرح کی باتیں سنتے اسلام کے بارے میں تو خفیہ سازشیں کیا کرتے تھے چھپ چھپ کے بیٹھ کے. تو قرآن میں اب ان سازشوں کا تذکرہ ہے. چونکہ وقت ہمارا مکمل ہو چکا ہے تو انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر یہاں سے تفسیر شروع کروں گا. الا انہم یثنون صدورہم، یعنی اگلے ایپیسوڈ میں ہم سورہ ہود کا پہلا رکوع اور 11ویں پارے کی آخری آیت، یہاں سے انشاءاللہ ہم تفسیر شروع کریں گے. الا انہم یثنون صدورہم، کیونکہ میں اگر ابھی اس کو کنٹینیو کروں گا تو یہ مکمل ہو نہیں سکے گی اس ٹائم کے اندر. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.